نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جنت کا وصف اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ احادیث کی روشنی میں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی شکل 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، نہ وہ اس میں تھوکیں گے، نہ ناک صاف کریں گے اور نہ پخانہ کریں گے۔ جنت میں ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیاں عود کی ہوں گی اور ان کا پسینہ مشک کا ہوگا۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے کم از کم 2 بیویاں ہوں گی۔ خوبصورتی کے سبب ان کی پنڈلی کا گودا گوشت کے اندر سے نظر آئے گا۔ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوگا اور نہ ان کے درمیان کوئی عداوت و دشمنی ہوگی۔ ان کے دل ایک آدمی کے دل کے مانند ہوں گے، وہ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی بغیر بال کے امرد اور سرمگی آنکھوں والے ہوں گے، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی اور نہ ان کے کپڑے بسیدہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ ایک نہر ہے، اللہ نے ہمیں جنت کے اندر دی ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ تو واقعی نعمت میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں کھانے والے ان سے زیادہ نعمت میں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے درخت ہیں کہ سوار ان کے سائے میں 100 برس تک چلتا رہے، پھر بھی ان کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ نیز آپ نے فرمایا، یہی ظل الممدود ہے، یعنی جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 2 ایسے باغ ہیں کہ جن کے برتن اور اس کی تمام چیزیں چاندی کی ہیں، اور 2 ایسے باغ ہیں جس کے برتن اور جس کی تمام چیزیں سونے کی ہیں۔ جنت عدن میں لوگوں کے اور ان کے رب کے دیدار کے درمیان صرف وہ کبریائی چادر حائل ہوگی جو اس کے چہرے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجہ کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ درجہ کے اعتبار سے فردوس اعلیٰ جنت ہے، اس سے جنت کی چاروں نہریں بہتی ہیں اور اسی کے اوپر عرش ہے، لہٰذا جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کی عورتوں میں سے ہر عورت کے پنڈلی کی سفیدی 70 جوڑے کپڑوں کے باہر سے نظر آئے گی، حتیٰ کہ اس کا گودا بھی نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ یاقوت اور مونگی موتی ہیں۔ یاقوت ایک ایسا پتھر ہے، اگر تم اس میں دھاگا ڈال دو پھر اسے صاف کرو تو وہ دھاگا تمہیں باہر سے نظر آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں مومن کو جماع کی اتنی طاقت دی جائے گی۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، کیا وہ اس کی طاقت رکھے گا؟ آپ نے فرمایا، اسے 100 آدمی کی طاقت دی جائے گی۔ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہوئے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر اللہ نے تم کو جنت میں داخل کیا تو تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں سرخ یاقوت کے گھوڑے پر سوار کیا جائے گا، تم جہاں چاہو گے وہ تمہیں جنت میں لے کے اڑے گا۔ آپ سے ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا جنت میں اونٹ ہیں؟ بریدہ کہتے ہیں، آپ نے اس کو پہلے آدمی کی طرح جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا، اگر اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کیا تو اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کی تم چاہت کرو گے اور جس سے تمہاری آنکھیں لطف اٹھائیں گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، البتہ اس میں مرد اور عورتوں کی صورتیں ہیں، جب آدمی کسی صورت کو پسند کرے گا تو وہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن موت کو چتگبرے مینڈے کی طرح لایا جائے گا اور جنت اور جہنم کے درمیان کھڑی کی جائے گی، پھر وہ ذبح کی جائے گی اور جنتی اور جہنمی دیکھ رہے ہوں گے۔ سو اگر کوئی خوشی سے مرنے والا ہوتا تو جنتی مر جاتے، اور اگر کوئی غم سے مرنے والا ہوتا تو جہنمی مر جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے کہے گا، اے جنت والو، وہ کہیں گے لبیک اور صادیق، اے ہمارے رب۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے، ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے، جبکہ تو نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے جو تو نے اپنے کسی مخلوق کو نہیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بہتر چیز دوں گا۔ وہ پوچھیں گے، اس سے بہتر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہارے اوپر اپنی رضامندی نازل کروں گا اور تم سے کبھی نہیں ناراض ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت اور جہنم کے درمیان بحث و تکرار ہوئی۔ جنت نے کہا، میرے اندر کمزور اور مسکین داخل ہوں گے۔ جہنم نے کہا، میرے اندر ظالم اور متکبر داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرتے ہوئے جہنم سے کہا، تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے جس سے چاہوں گا انتقام لوں گا۔ اور جنت سے کہا، تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ یا اللہ، ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم بھی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ، اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے، اے اللہ، اس کو جہنم سے نجات دے۔